السلام علیکم۔ آگے ویڈیو میں آپ یہ مکمل نسخہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ منی کی گرمی کی وجہ سے منی پتلی ہو جاتی ہے یا پھر ہم مختلف ادویات استعمال کرتے ہیں، بے اعتدالی کے ساتھ کھانا استعمال کرتے ہیں، کھانا کھا کے رات کو فوراً سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے منی پتلی ہوتی ہے۔ اور اگر منی پتلی ہے تو پھر آپ کو دوران بستری لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کا انزال ہوتا ہے، جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، آپ کو وہ لذت ہی محسوس نہیں ہوتی جو کہ قدرت نے آپ کے لیے دوران بستری رکھ دی ہے۔ اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو اس نسخے کو گھر پر بنائیں اور ہفتہ 10 دن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک عرض ہے کہ سلطانی دواخانہ چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسی قسم کی آسان اور معیاری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ نسخے میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ ہے تمر ہندی۔ تمر ہندی مغلظات میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے، منی کو خوب گاڑھا کرتی ہے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ یہ فریش ہو، پرانی نہ ہو، اور اس کو توڑنے پر زیادہ آپ کو جمی ہوئی نہ نکلے، کیونکہ اگر یہ پرانی ہوگی تو جب اس کو آپ توڑیں گے تو اس میں سے پرانا جمع ہوا مال نکلے گا۔ دیکھیں، آپ نے اس کو توڑنے کے بعد اس میں سے یہ سفید رنگ کا مغز نکلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ مغز ہی ہم نے 20 گرام کی مقدار میں آج کے نسخے میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس طریقے سے بالکل صاف ستھرا آپ نے مغز لینا ہے 20 گرام کی مقدار میں۔ دوسری چیز جو آج کے نسخے میں شامل رہے گی وہ ہے اسپغول۔ اسپغول اچھی کوالٹی کا ہو، اسپغول ثابت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا چھلکا بھی اس نسخے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسپغول بھی ہم 20 گرام کی مقدار میں اس میں استعمال کریں گے۔ تیسری چیز جو کہ بہت ہی زبردست چیز ہے منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، لاجونتی۔ لاجونتی بھی بآسانی پنسارا اسٹور سے دستیاب ہے۔ 20 گرام کی مقدار میں ہم اس میں شامل کریں گے۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، تنکے اس کے نکال لینے ہیں۔ چوتھی چیز جو آج کے نسخے میں ہم شامل کریں گے وہ ہے تخم ریحان۔ تخم ریحان بھی بآسانی پنسارا اسٹور سے مل جاتا ہے، یہ بھی منی کو بہترین گاڑھا کرتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، صرف سیاہ بیج استعمال کرنا ہے۔ یہ سفید تنکے اس میں سے ہم نے نکال لینے ہیں۔ واضح ہے کہ نسخے کی افادیت اس کے اجزاء پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں گوند کتیرا شامل کریں گے 20 گرام کی مقدار میں۔ گوند کتیرا 1 نمبر کا اعلیٰ کوالٹی کا آپ نے بازار سے پرچیز کرنا ہے اور وہ شامل کرنا ہے جو بالکل صاف ستھرا ہو۔ 20 گرام کی مقدار میں ہم اس میں گوند کتیرا شامل کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہمارے نسخے میں شامل ہونی ہے آج کے، وہ ہے تج۔ تج دار چینی کی ہی ایک قسم آپ سمجھ لیں، یہ بھی نسخہ جات میں کافی استعمال ہوتی ہے، مردانہ طاقت کے لیے بھی، اور منی کو خوب گاڑھا بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمر کے درد میں بھی کافی زیادہ فائدہ دیتی ہے، تو یہ بھی 20 گرام اس میں شامل ہوگی۔ اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ سفیدی مائل نہ ہو، سرخی مائل اس کا رنگ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی چیز موجود ہے وہ ہے انڈے کا چھلکا۔ انڈے کا چھلکا، دیسی انڈوں کے چھلکے ہم نے لینے ہیں۔ اس میں سے جو باریک جلی اندر کی سائڈ پہ ہوتی ہے وہ ہم نے نکال لینی ہے۔ اگر آپ اس کا کشتہ بنا سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت بھی حکمت سے شگوف رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کشتہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ اور آپ کشتہ نہیں بنا سکتے تو بازار سے تیار شدہ کشتہ ہمدرد کا یا پھر کرچی دواخانے کا آپ کو تیار شدہ مل جائے گا۔ 20 گرام کی مقدار میں اس میں ہم نے کشتہ بیضہ مرغ شامل کرنا ہے۔ اس طریقے سے باریک ہو، صاف ستھرا ہو، پیور ہو اور خالص ہو اور تازہ تیار کیا گیا ہو۔ اگر آپ گھر میں تیار کرتے ہیں تو تازہ ہو، اگر بازار سے لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیئر ٹو ایکسپائر نہ ہو، نئے بیج سے لیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے مصری شامل کرنی ہے 10 گرام کی مقدار میں۔ باقی تمام چیزیں ہم نے 20-20 گرام شامل کی اور مصری ہم نے اس میں 10 گرام شامل کی۔ اب ہم نے ان تمام چیزوں کو گرائنڈر میں نہیں کوٹنا، ہاون دستے میں ان کو کوٹنا ہے، الگ الگ کوٹ کے اس کا باریک بہترین سا ہم نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ دکھائی گئی ویڈیو میں آپ کو یہ جو پاؤڈر نظر آ رہا ہے یہ کپڑ چھان کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کوٹ کے ہم ان کا باریک پاؤڈر بنا لیتے ہیں۔ ہم اس کو صفوف شاہی کے نام سے اپنے سلطانی دواخانہ میں اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتایا جائے گا کہ 1 چمچ چائے والا صبح ناشتے کے بعد اور 1 چمچ چائے والا رات کو سوتے ہوئے آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔
اس میں ناغہ نہیں کرنا، متواتر 15 سے 20 یوم جب آپ اس نسخے کا استعمال کریں گے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق تو آپ کی منی خوب گاڑی ہوگی، دوران ہم بستری زبردست قسم کی لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے ہم بستری کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، جسم کا اکڑاؤ ختم ہوگا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ گرمی کے مریض ہیں تو اس دوا کے استعمال کرنے سے آپ کی گرمی بھی ختم ہوگی۔ امید ہے آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ نسخہ اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز گاہے بگاہے آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔